سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ قاسم 15-20 ایسے نوجوانوں میں بیٹھا ہوا تھا جن کے متعلق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے کسی کی رائے اچھی نہ تھی۔ صفیہ انہیں اکثر قاسم کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ ان میں لوکس بھی تھا، لیکن آج وہ خلاف عادت بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ قاسم نے کہا، بدنامی کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ شروع میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ وار کرنا جانتا ہی نہیں، اور میں صرف اس خیال سے کہ یہ کھیل جلد ختم نہ ہو جائے نہایت بے پرواہی سے اس پر حملے کرتا رہا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے بازو شل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا تو میں شروع میں ہی یہ کھیل ختم کر ڈالتا۔ اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا۔ لوکس پر اس نے خلاف توقع دعویٰ بول دیا۔ خیر، اب دیکھا جائے گا۔ لوکس نے کہا، کم از کم میں اپنے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی فتح برتری کا نتیجہ تھی۔ مجھے اگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ ہم نے بہادروں کی طرح ہار مان کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لوکس کی زبان سے یہ بات سب کے لیے غیر متوقع تھی، اور وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور سب کی نگاہیں لوکس سے ہٹ کر اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ قاسم نے پوچھا، کیوں، کیا خبر لائی؟ نوار نے جواب دیا، انہوں نے دریا کی اسی کنارے پر نیچے کی طرف یہاں سے 5 کوس دور خیمہ لگایا ہے۔ اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں، اور رات کے وقت، قاسم نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، رات کے وقت گدھے کی نیند سو رہے ہوں گے۔ اسی کنارے پر اوپر کی طرف یا نیچے جنگل کے قریب وہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل، باقی فوجی افسر ہیں۔ ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں، شاید ایک طاہر کا نوکر ہے۔ قاسم نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم گھوڑوں پر جائیں یا کشتیوں میں جانا بہتر رہے گا؟ اس نے جواب دیا، گھوڑوں پر جانے سے یہ بات راز نہیں رہ سکے گی۔ ہم کشتیوں پر راتوں رات واپس آ سکتے ہیں۔ قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا، اگر آپ کو ہمارا ساتھ دینا پسند نہ ہو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہ ہوگی۔ لوکس نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو غلط اور خطرناک راستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہادروں کی روایات کے خلاف ہے۔ کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہ ہوگی۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم 18 ان 8 سوئے ہوئے آدمیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہم انہیں جگا کر منہ ہاتھ دھونے اور اچھی طرح مسلح ہو کر سامنے آنے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ بھاگ جائیں تو میری خواہش نہیں کہ ہم خامخواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدمی لے جانے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائیں۔ لوکس نے کہا، اگر وہ مقابلہ کرنے پر اتر آئے تو؟ قاسم نے جواب دیا، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اپنا مرتبہ نہ پہچاننے والے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ عبدالعزیز آپ کو جھنجھوڑ کر کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس کا پاس ضرور ہے۔ اگر ہم نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کہا تو بغداد کا ہر فاقہ مست ہمارے سر پر چڑھ جائے گا۔ لیکن آپ کے ابا جان کو اگر ہمارے ارادے معلوم ہو جائیں تو شاید وہ اپنی مصلحتوں کو پیش نظر منع کریں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیابی کا ذکر کروں تو وہ آپ سب کو اپنی دسترخوان پر بلائیں گے۔ لوکس نے قدرے مغموم لہجے میں کہا، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیے، طاہر کا ہر صورت میں بغداد سے کوچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ سپہ سالار کے محل اور قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا ہے، اور اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا، اور ہم سب کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی وہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں گیلری سے گزر کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گھوم رہے تھے، دریا کے اسی کنارے پر، یہاں سے کوئی 5 کوس دور نیچے کی طرف۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی سست اور کبھی تیز ہو رہی تھی۔ خیالات کے ایک ہیجان کے ماتحت وہ کبھی چلتے چلتے رک جاتی اور کبھی تیزی سے قدم اٹھانے لگتی۔ وہ طاہر کو ایک بار پھر باخبر کرنا چاہتی تھی، اس کی جان بچانا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ محض ایک بہادر نوجوان تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بغداد میں ایک اجنبی تھا، ایک اجنبی بدو؟ اس نے چند بار یہ الفاظ دہرایا اور اس میں ایک مٹھاس، ایک لذت اور ایک کشش محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں بھی ایک بدو ہوتی اور کسی صحرا کی تند ہواؤں میں اس کے دامن کا سہارا لے سکتی۔ اسے سنگ مرمر کا یہ عالی شان محل
ایک بدو کے خیمے کے مقابلے میں غیر مکمل نظر آ رہا تھا۔ وہ ان دلکش فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں آزادی کے نخلستانوں میں محبت کے چشمے پھوٹتے تھے، جہاں مکر و ریا نے انسانیت کا چہرہ ابھی تک مسخ نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر اپنے دل میں کہا، صفیہ، صفیہ، اپنے دل کو فریب نہ دو۔ اس کی دنیا اور تمہاری دنیا میں ایک ناقابل عبور سمندر حائل ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہے اور تم وزیر اعظم کی بھتیجی ہو۔ تم اس کی جان بچا سکو تو یہ ایک کار خیر ہے۔ اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھو جن کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچی۔ سکینہ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، صفیہ، تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ آؤ مجھے ان اشعار کا مطلب سمجھاؤ۔ سکینہ، آج گھوڑے پر سیر کے لیے نہ چلو گی؟ سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا، اس وقت؟ صفیہ نے کہا، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ سکینہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، شام کے وقت چلیں گے۔ صفیہ نے سکینہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔ سکینہ نے جواب دیا، تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابا جان ہمارا گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دیں۔ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم دریائے دجلہ کے کنارے گئی تھیں تو کس قدر ناراض ہوئے تھے۔ صفیہ نے کہا، نقاب میں ہمیں کون پہچانے گا، لیکن ہمارے گھوڑے تو پہچانے جا سکیں گے۔ یہ سن کر صفیہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے اس موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا، صفیہ تم مغموم ہو؟ آخر بتاؤ تو صحیح، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اور اس نے ہر بار یہی جواب دیا، سکینہ، آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ گھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صفیہ کے اصرار پر سکینہ معمول سے کچھ دیر پہلے سیر کو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلی تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے اور چند بار ایڑ لگانے کے بعد اسے شوق کرتے ہوئے کہا، آؤ سکینہ، دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائیں، ہم جلد واپس آ جائیں گی۔ اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ویسے ہی کم ہے، اور اگر بالفرض کوئی ہمارے گھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی جرت نہیں ہوگی، اور پھر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ بالاخر ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی تو تھیں جو مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ سکینہ نے کہا، لیکن دریا کے کنارے کون سا میدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب سی ہو کر کہا، میں سمجھی تم ڈرتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ نے کہا، میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی؟ کہ میرے پاس خنجر نہیں؟ چلو۔ سکینہ کا ارادہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا اور آن کی آن میں یہ دونوں شہر کی آبادی سے نکل گئیں۔ تھوڑی دور آگے جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کیا، صفیہ ٹھہرو، آگے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ، صفیہ، کہ تم حسن بن صباح کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ صفیہ کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ دے۔ اس نے گھوڑا روکے بغیر مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کرتے ہوئے وہ گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز میں کہا، سکینہ، یہ گھوڑا آج زیادہ سرکشی دکھا رہا ہے، میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں۔ تم اگر آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی، لمبی، کیسی بیوقوف ہو تم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے، تم اس پر مت چڑھو۔ صفیہ نے مڑ کر جواب دیا، اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 کوس اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دور اس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے سبا رفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور سکینہ دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ سورج غروب ہونے میں کافی دیر تھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ چند بار سکینہ کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ وہ واپس جائے، لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس کا ارادہ بدل جاتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑا رہنا درست نہیں۔ اس نے معمولی رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا، کوئی آدھ میل نیچے جا کر اسے موڑ لیا اور پھر کوئی آدھ میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی۔ مغرب کی طرف شفق کی سرخی چھا رہی تھی، درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے، پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ سکینہ کی تشویش بڑھ رہی تھی، تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی، وہ ایسی نادان نہیں، وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی، وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی اور پھر میرے قریب پہنچ کر زور سے کہکا لگائے گی۔ سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا
لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوا تو پھر بھی مجھے چلنا چاہیے۔ میں ابا جان سے کہہ دوں گی کہ اس کا گھوڑا سرکش ہو کر اس طرف نکل آیا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، تاہم اس امید پر کہ صفیہ آ رہی ہوگی وہ کبھی گھوڑے کو روک کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔ طاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبد الملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ مبارک ایک قوی ہیکل اور سادہ دل سپاہی تھا، تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا۔ احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا، لیکن دریا میں تیرنے، گھنے جنگل میں گھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو طاہر کی توجہ کا مستحق بنا لیا۔ طاہر کو زید اور مبارک میں بہت سی باتیں مشترک نظر آئیں۔ زید جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا، اسی قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ افضل ایک خوش وضع نوجوان تھا، باتیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تن آسانی دیکھ کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلند رائے قائم نہ کی۔ شکار میں افضل نے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے، زید کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دور رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبد الملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا، جسمانی طور پر وہ کافی تنومند تھا، لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبوترا اور پتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نکوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غایت درجہ کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مروجہ علوم پر اسے کافی عبور تھا، اور جس قدر طاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور تبحر علمی کا معترف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد طاہر اور عبد المالک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ اور نصیر خالص سپاہی تھے، انہیں علم و ادب سے کوئی واسطہ نہ تھا، فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا۔ اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ کہہ رہا تھا، میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے اور اس کے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا ہوگا۔ زید کو ان کا جھگڑا علمی مباحث سے زیادہ دلچسپ محسوس ہوا اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا ثالث بنا لیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا اور اس نے نصیر کی حق میں فیصلہ دے دیا۔ موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن نصیر نے کہا، بس اب ثالث کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب یہ تینوں دریا میں نہا رہے تھے، موسیٰ نے مذاق میں زید کی گردن دبا کر اسے 3 غوطے دے دیے۔ زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے للکارا، اور جب موسیٰ مقابلے کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا باہر نکلا، مبارک، افضل اور عبدالعزیز طاہر اور عبد المالک کو چھوڑ کر ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ زید موسیٰ کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بولا، اب ان سب کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ صحیح تھا۔ زید نے کہا، وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے غوطہ نہیں دو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اسے چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشق شروع کر دی، لیکن طاہر، عبدالعزیز اور عبد المالک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ سوار کو قریب آتا دیکھ کر عبدالعزیز نے کہا، یہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، اور طاہر نے اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کی۔ گھوڑا قریب آنے پر یہ خلش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ صفیہ تھی۔ پیشانی اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑا روک لیا اور تذبذب کی حالت میں یکے بعد دیگرے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور طاہر پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ لڑکی کی ہچکچاہٹ سے متاثر ہو کر عبد المالک نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ۔ طاہر نے آگے بڑھ کر سوال کیا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے اپنے تیز تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ قاسم آج رات۔ طاہر نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، لہٰذا ہمیں بغداد سے کوسوں دور نکل جانا چاہیے۔
میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ صفیہ کے دل کو ایک گہرا چرکا لگا اور اس نے کانپتی ہوئی مجروح آواز میں کہا، میں آپ کو بغداد کے بزلہ سنج اور حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف سمجھتی تھی۔ بہرحال میں اپنا فرض پورا کرتی ہوں۔ قاسم رات کے وقت 15-20 آدمیوں کے ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کر اچانک آپ پر حملہ کر دے گا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنی تفریح کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ شاید بغداد میں کوئی یہ نہ پوچھے کہ قتل کون ہوا ہے اور کس نے قتل کیا ہے۔ طاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، آپ کی تکلیف کا شکریہ۔ آپ قاسم سے کہہ دیجئے کہ ایک عقل مند آدمی دوبارہ ایک غلط حربہ استعمال نہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں کہ میں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا، لیکن مجھے مرعوب کرنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کر رہا ہے اسے ہر سلیم الفطرت انسان برا سمجھے گا۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کے پاؤں میں رینگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ صفیہ کے لیے طاہر کا زہر میں بجھا ہوا نشتر تھا۔ اپنے خلوص و اثار کی تضحیق اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم ایک وحشی جاہل اور مغرور بدو ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اور کل بھی تم میرے متعلق یہ رائے لے کر گئے تھے کہ میں اس کی اداکار ہوں اور میں تمہیں مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، تم قاسم سے مختلف نہیں، میں بیوقوف تھی، اور اب میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے میں چراغ جلا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ قاسم کو تمہیں تلاش کرنے میں دیر نہ لگے۔ صفیہ جہاں تک کہہ کر ہچکیاں لینے لگی اور طاہر اس کے الفاظ کی تلخی سے زیادہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے کسی پھول کی پنکھڑی پر شبنم کے قطروں میں وہ جاذبیت نہ دیکھی تھی جو اسے اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے موتیوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اس لڑکی کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو تو صفیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں آستین میں چھپا لیں اور اس کے بعد طاہر پر ایک ایسی نظر ڈالنے کے بعد جس میں غصہ بھی تھا اور رحم بھی، گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ لیکن عبد المالک جو چند قدم پر کھڑا یہ گفتگو سننے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، معزز خاتون، مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا حق نہیں، لیکن ایسے موقع پر کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ اور طاہر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں، بہرحال آپ کے آنسو آپ کے خلوص کی شہادت دیتے ہیں۔ طاہر نے شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن آپ اس غلطی کو ناقابل معافی نہ سمجھیے۔ وہ بغداد میں ایک اجنبی ہے، یہاں کے حالات سے واقف نہیں۔ آپ کے متعلق اگر اس نے غلط رائے قائم کی ہے تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طاہر قاسم کو ایک بہادر نوجوان سمجھتے ہوئے اس کے متعلق فوراً بری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ بغداد کے امراء کی ذہنیت کس قدر گھنونی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اور طاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ آپ کو طاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا، لیکن آج رات اگر قاسم سے متعلق اس کی خوش فہمی دور ہو گئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے پر اسے جو ندامت اور افسوس ہوگا شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں گی۔ آپ نے ہم پر بہت احسان کیا اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ طاہر کو بھی آپ کا احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ صفیہ ہیں۔ صفیہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو میرے آنے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ اپنی بیوی سے پوچھ لیں۔ اگر آپ عبد المالک ہیں تو آپ کی بیوی مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ عبد المالک نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، مجھے آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ صفیہ کے غصے کی آگ سرد ہو چکی تھی۔ طاہر کو ندامت اور افسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، جب یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے بھی اپنی سخت کلامی پر افسوس ہوگا۔ میں پھر ایک بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آئے گا، باخبر رہیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ وعدہ کیجیے۔ عبد المالک نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم کے سر کے بال تک بیکا نہیں ہوگا۔ طاہر نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، اگر میں ابھی اپنی ندامت کا اظہار کر دوں تو آپ مجھے قابل معافی سمجھیں گی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ صفیہ نے یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طاہر خفیف سا ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد المالک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے پہلی بار تم نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ کل رات وزیر اعظم کے محل میں۔ لیکن یہ ہے کون؟ قاسم کی چچا زاد بہن صفیہ، اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتی ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ تمہارا اندازہ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چچا زاد بہن ہے اور اس کا باپ بغداد کے تمام امراء سے مختلف تھا۔ لیکن چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے،